یا رب تعالی ظلم ڈاڈھیے بس اتنا کرم کمائی رہا میں غم بھیڑ دے اجڑ دا ساڑی قوم دلے کچھ پیران تے گواس تے سین دے پاسے دا ساڑی جدڑ دعا تے پہنچے طالب دوارس بھیج دے ود قیم نہ ڈھیر دھائینا دوجی دعا پہ مگینا آدھا کیڑ کر میں آنتے کو مظلوم دواستا ہے جندہ لاشا کفن دی سکج رہے اندے شہر دا کفن نصیب کریں اجنیک نصیب بڑھائینا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پتر دی داڑی چمکیا دے کھڑے ٹور واجے اکبر میڈی نبھویسی میڈی زندگی دا سرمایا ہائی موسم نیا سیرا سگن دفار سید رو رو گیا دا کھڑے میں تو دور دے کاٹھی میں تو پوچھ سنے تو ساکبر نہیں برنایا پر ہے ارمان پیا موت تو بہن تے کو پانی میں بلوا لے بیٹھے حسین کا سوڑا لی اکبر جڑ میرے شہزادے سیکھ چھوڑیے بابے جناب حکل مار گیا دے بابا میلانا میں سرکار دی آواز آنی بجدہ جلدی نہ کرے میں بھی آندہ میں پھر اللہ نے حسین بادشاہ کہہ کوا دے حسین بادشاہ کو آندے جے اپنی مکمل زندگی دے وچ کہیں کو کچھ نہ آگا کہیں آنکھ ہے جو اس خیمے نہیں لاؤنے امام اس خیمے پڑھ گھیڑنے کچھ نہیں لاؤنے کہیں آنکھ ہے جو اے راہ نہیں گھیڑنا او راہ گھیڑنا امام او راہ چھوڑ دیونا ہے او راہ جا گھیڑنا پر امام جڑے میرے شہزادے دی لاش دے آیا ہے نا اوے نے جھولی جا گیا دا کھڑا ہے عمر 7 سالہ تنڈا ایوے مرے جی میں بڑے سوڑے اکبر کو مارے شالہ تنڈا ایوے مرے جی میں بڑے جوان بچڑے کو مارے آدھا بدائے ہائے جوان میرے امام غریب آئیں سیادہ دے تمہیں کوئی جوان وجائی بتائیں اے آدھا میدانا سیادہ دے روندہ کیوں ہے آدھا جہندہ ہا بہو سوڑ میرے امام آدھے نشانیاں ملا ہکو میں ودا کلیں دا ملنگا دے سمان گھوڑے دا سوار حسین بہبا سے مو کر کے دے میں رکاب لگ کے چڑھا اے آدھے تاندل ہنک ولی ہوئی ہے سیدہ دے کھپیاں والے دیا رہی ہے جوانی دی موت ہوئی اے آدھے میں نے ٹھائے موں دنوں کہا ہے تازی مسئلہ دی بھئی ہے سیدہ دے ہکل کر اگر موں دنوں کہا ہے اس نے مسئلہ دی کیویں نٹھی ہے رو کے آدھے امیر کے سکھی پیو دا پترا جگ ودا کریں دا مڑے نالو جنگ کریں دا لگائے ہکل زہر تھے نور دلیٹ نکلیے جائے اسمان ٹکر کھا دیے بڑا شوق ودا ہے جنہ ہاتھے نہ سوڑا ہے رب جانے آپ کے نہ سوڑا اس حکل ماری جوان اپنی جوانی نواز تئی ہکواری دیدار کرائی وان میں آکے ہکواری میں کو دیدار کرائی وان آدھے رو دائی واسطے آجے نی جگ جڑی ہوئی گھوڑے دی باغ بڑے تائے
دونوں کا بٹھنا ہے جنا میرے سامنے آئے میں نے کہا بستیاں پئی ہیں میں آکھا رودا کیوں ہے میرے پاسے بھائی ودا کیا ہے تو راج راج نے کھیدے دیکھڑ آلی مدینے رہ گئی جیڑی آدھی اکبرہ میں تیری بھینا سیدہ دے کوئی بھائی نشانی اے آدھے میں ٹھہجا کرے دا ودا ایک منٹی بچ گئی ہے اچھے جنڈے میں دیوان چڑھدا رب جانے سمرا کے لگ دیئے مدینے دو منہ کر کیا دا اور پلو بنان دی تاں مٹا چھوڑے میں نہیں مک گئی ہے یہ اگر سن کے حسین آتا ہے میرا پترے فقیرہ دے جتے ڈائے تا میں رس پیا میں نے ماما نے کیوں رس پیا دے جوان مرائی تھی اپنی جان بچائی ہے سیدہ دے گلے نڈے مجبوری ہے نانے دا دین نہ بچدا جگہ نانے دی دین دا نام آئے پہلے کن کی دی کھڑا وقت پہلا دی جھڑ پائے اللہ دی رات یادے اللہ دی رات نسا تو جو دے نانے دا دین نہ بچدا تو کوئی حسین سیدہ دے گلنا او اکبر دا بابا او غریب میں نے ماں فرمایا جرمت کو گوائی گھرا لے ماں او گرا تلو میں نے ماں مقبل دلاج پہ آئے فقیرہ دائی ہوئے جیکو میں بدر ہوندہ میں نے ماں مدنی ہوئے جیکو میں بدر گلیتا میں نے ماں بہ گیا وعدہ دی اکبر گواہی دے کے نہیں بنیتا اے اکبر دے ہوٹ متارک ہے پیاس دی وجہ دو آواز نے نکلی میں نے ماں مڑ کے ڈٹھا دے بھاجا میں نے پتر گواہی پہ دیتا ہے فقیر چڑھا ڈٹھایا دے گواہیاں نہ ڈبا میں منی کھڑا جو تے ڈائے آدھے کیوے مر نہیں آدھے جڑا اتھا آوے تیری داڑی کالی آئی جدہ جوان دلاش پہ آئے داڑی سفید ہو گئی ہے تیری کمار جھک گئی سیدہ دے پر بچڑا بڑھلال حمایت کر آدھے بابا کیڑی حمایت کراوا سیدہ دے منت لا تو میں نکلج بابا پا میں تیری کمرج بابا پہنا کچھ زور تو لا کچھ میں لاوا تے کو خیمے گھر منجا او غیرہ تالیو میں نے مام اٹھن دا ارادہ کیتا ہے کمر کردارہ کیتا ہے اکبر دا وحیڑ آیا تے بابا منت لا میں کوئی تھئی لہا چا سیدہ دے میں نے گلے چوبائی نہ کٹھے میں بھیڑی نال وعدہ کر آیا سیدہ دے میں نے نال سیادہ دے مڈنا لالا میں آوے او تیرا بڑھڑا پیوا اکبر دے بابا میں تو کہرے جلدی نہ ٹورو بابا میں تو کہرے جلدی نہ ٹورو بابا مت جھڑ پو میں نے کہتے خوشوں سے اکبر دے بابا جلدی نہ ٹورو حسین ابالن ٹور دے سیادہ دے بابا ابالن کیوں ٹور دے ہو سیادہ دے بھیڑی دے ناروادہ کرے جو میں جیدہ ملے سا پیوں دے گلے جو چھڑ گئی ہے رو گیا دے ہاتھ پہ دی بھینی دا اپنا نصیب او بھینی سکھ دی رہی ہے جیڑی آدھی ہے اکبر میں تیری بھینا میں نے ماں پہلی کنا دبور کی دیئے یا اکبر دا سر پیوں دے مڑھیا تو نہ وڑنگی ہے میں نے ماں دے بچے کو مٹی دے سمایا ہے اما مالا کیا دے جنا ملنا ہے میں دے اکبر کو جلدی آوا پیڑا نہیں بچدا بر محمد و آل محمد صلوات اب آپ کے سامنے حجت الاسلام و مسلمین جناب مولانا اسد اللہ عصری صاحب خطاب فرمائیں گے میں آپ درج کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواز رسلہ سے فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله المعصومين رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ابعث ثواب هاتين السورتين إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين. اللهم اغفر لهم واحشرهم مع الأنبياء والأوصياء والأتقياء پروردگار مجالس اعزاز صورتین کا ثواب جملہ مرحومین مومنین بالخصوص حاضرین اور معاملین مجالس دیورونین نام اعمال درج ہمارے درجات جنت بلند فرما منازل آخرہ آسان فرما قبر و جہنم دے سکیت و محفوظ فرما مرحومین مومنین مومنات دل قبول ہمارے آئمہ دلہ مرمبہ فرما بیمار کربلا صدقہ بیمار مومنین مومنات کو شفا عطا فرما مقروض دین قرض دے ادائیگی دے بسائی عنایت فرما بے اولاد مومنین اولاد نرینہ عطا فرما حاضرین کو تمام مومنین مومنات کو حفظ و امان عنایت فرما شر پسند عناصر کو نیست و نابود فرما وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما ملت اسلامیت ایمان اور اتحاد دل و لندان والا فرما پروردگار حاضرین مومنین و مومنات دے حوائج شریعت پورے فرما سارے برادران دین کی دعائیں قبول فرما یا اللہ امام عصر ظہوری تعجیل فرما ساری گنہگار کا جمال یوسف سیداتنا المنور فرما ہدیہ بقلب مبارک امام زمان وروح مبارک سید الاسماء بآواز بلند صلوات صلوات ذلت نہیں عزت ہے آپ کی افتخار ہے احسان کی ایمان ہے اور صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے صاحبان مل کے بآواز بلند تر صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين.
الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين العبد المؤيد بالرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأمر محبوب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه والد شبیر وشبر زینت المسجد والمنبر فاتح الوحد والخیبر امیر المؤمنین صلوات الصلاة والسلام على السيدة الجليلة الطاهرة وزكية نقية رزية مرزية مخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراثها سيدة النساء العالمين صلوات الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المصموم وعلى الحسين المظلوم مقتول المذبوح من الكفاف الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند ودائه من الخيام يا ذنب ويوم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني سلام أما بعد فقد قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صلوات انتہائی محترم دوستو عزیزو بزرگو کائنات دا کریم پروردگار رحمان و رحیم خالق اپنی لارے بے عیب اور مقدس کتاب دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تھوڑا گمان ہے خیال ہے تھوڑا فضول بیکار ابس نکمے بڑھا کے کائنات ہی بھیجے گئے دیوان تسا میری بارگاہ پلٹنا کوئی نہیں بلکہ اللہ نے تو فضول بیکار ابس اور نکمہ بڑھا کے کائنات ہی نہیں بھیجا بلکہ تمہاری خلقت کا ایک عظیم مقصد اور ہدف ہے. اچھا اس انسان کی خلقت کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ اللہ نے قرآن ایک بیان کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کی خاطر.
اسا جنت انسانوں کو کیوں خلق کیتا ہے؟ تھوڑا ریپلیس ہونا عبادت کے واسطے. ایک اور مقام تے بھی کریم پروردگار نے حضرت انسان دے زمین کو جوڑا. فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسانوں کا یہ خیال ہے کہ ایمان کھینا ہے بس ذمہ داری ختم چھوڑ دیتے گئے؟ نہیں، بلکہ انہوں کی کوئی ذمہ داری ہے، بالخصوص حضرت انسان کی کوئی ذمہ داری ہے. کیوں خلق کیتا؟ عبادت بستے سر تسلیم خم ہو جاؤ، میری بارگاہ جھوک جاؤ. میں چاہنا زندگی ہوئے گزار جی میں میرا عامر ہے، جڑے کام دا حکم دیوا جو ایک کار حضرت انسان اس کام کو ساتھ انجام دے، جڑے کام دے متعلق حکم دیوا جو ترک کر دے چھوڑ اس کام کو چھوڑ. جڑا ہر وہ کام جڑے کو چھوڑن دا حکم دیتا میں تو چھوڑے سے ویندا تے جے کرن دا حکم دیتا میں ساتھ انجام دے سے ویندا. وقت تیرا نام ہے رکھ چھوڑی سا متقی یعنی پرہیزگار. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. جب تو متقی بن رہے اور اپنی اس خلقت دے عظیم مقصد اور ہدف کو پہچان سے زندگی ہوئے گزرے سے جی میں اللہ چاہنا تو پروردگار کی فرماتا ہے میں تیرے واسطے نعمت والے باغ جنت کو تیار کرتا ہوں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور جنت ہم نے کن کے لیے تیار کی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے. اچھا یہ عبادت دے یہ عین عبادت ہے اور اس سے واسطے اللہ نے حضرت انسان کو اس کائنات میں بھیجا. اور بعد انسان کو اللہ نے بڑھایا اشرف، انسان کو اللہ نے بڑھایا اس کائنات کا سردار. اس کائنات وچ اللہ نے انسان کو دولہے دی حیثیت عطا کی تھی. جی میں شادی تھی نہیں میں انہیں نہ جوان دی بزرگ سمجھ سو اور دولہا مخدوم بڑھ میں ہوتا اس وقت. بھرا دولے دی خدمت دوست دولے دی خدمت پڑوسی دولے دی خدمت رشتہ دار دولے دی خدمت. حضرت انسان تدبر کر سوچ فکر کر چونکہ اللہ نے تک کیوں خلق کیتا ہے تاکہ تو مراتب انسانی طے کر معراج بندگی تے پہنچ تاکہ تو مفہوم عبادت کو سمجھ. اور اللہ نے بہترین وسیلہ تک عطا کیتا ہے عقل جیسا بہترین وسیلہ اور ذریعہ. اس عقل جیسے رہنما کو کم گن کے اور صرف عقل نہیں اللہ نے کوئی عذر باقی نہیں رکھا. 1,40,000 پیغمبر کو بھیجے تاکہ انسان معراج بندگی تے پہنچے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء دے اوپر صحائف نازل فرمائے اور کچھ انبیاء دے اوپر اللہ نے آسمانی کتاباں نازل فرمایا. پھر اس کے بعد بھی کریم پروردگار نے انبیاء کے بعد بھی بے ہدایتہ نہیں چھوڑا. اللہ نے علی کو لے کے مہدی دوران تک 12 معصوم عن الخطا ہادی عطا فرما جو تاکہ انسان مدارج انسانیت کو طے کرے مراتب انسانیت کو طے کرے اور اپنے قریب رب دے معرفت دے زینے تک پہنچے. اپنے قریب رب دے قریب تھی وہ حضرت انسان. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک انسان تو میرے قریب تھی اور فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑو دوڑو. قرآن بابا کے دول اعلان کر رہے ہیں کس طرف دوڑیں. آواز پروردگار آتی ہے تمہارے رب کی مغفرت اور رحمت تقسیم ہو رہی ہے. آؤ آغوش دامن پھیلاؤ دوڑ کے اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کو لے دو. اور اگر تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک بالش پڑھو گے تو اس کی رحمت اور مغفرت تمہاری طرف ایک ذرا بڑھے گی. اور اگر تم ایک ذرا اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف اللہ کی آواز اپنے خالق کی اور معبود برحق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تم دوڑو گے ایک ذرا تو اس کی رحمت ایک قدم دوڑے گی. اور اگر تم ایک قدم اس کی مغفرت کی طرف دوڑو گے تو اس اللہ کی رحمت 10 قدم تمہاری طرف بڑھے گی. اور اگر تم 10 قدم اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو گے تو سامعین محترم پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی. پھر اللہ نے اعلان فرمایا جب تم میری
میری مغفرت کی طرف دوڑو گے اور لے لو گے کس ذریعے؟ بندگی کے ذریعے، نماز کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے، یتیم پروری کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے، شجاعت کے ذریعے، کرامت کے ذریعے، شرافت کے ذریعے، امانت کے ذریعے، ایفاء عہد کے ذریعے اور خلق خدا پر شفقت کے ذریعے جب تم میری مغفرت کی طرف بڑھو گے تو پھر میں تمہیں ایک انعام عطا کروں گا۔ کون سا انعام عطا کروں گا؟ انعام یہ عطا کروں گا، اگر یہاں بین القوسین میں عرض کروں گا جوانوں کی خدمت میں کہ اگر یہاں کوئی بندہ 50 ایکڑ زمین پہ ملکیت رکھتا ہو تو اتراتا ہے، غرور سے چلتا ہے اس کائنات میں، زمین میں کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ کیوں؟ بھائی میں 50 ایکڑ کا مالک ہوں، 100 ایکڑ کا مالک ہوں۔ اللہ دا بندہ 100 ایکڑ دے اتے ملکیت ہوئے تک کہہ دے اتے نہیں پہنچی، آواز قدرت آدھی ہے میری مغفرت نالے پاسے دوڑ سو، میں اس جنت دی ملکیت عطا کرے سا جس دا اللہ نے طول بیان ہی نہیں کیتا۔ فرمایا ارضها السماوات والارض، فرمایا جیدہ عرض زمین اور آسمان کے برابر ہو سا، جیدہ عرض اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ یعنی کیڑی جنت دی ملکیت اللہ نے اس متقی پرہیزگار اور اپنے بندے کو عبادت گزار کو، وہ جنت جیدہ عرض زمین اور آسمان دے برابر اور تقدد دیا نہرہ بندہ ارادہ کرے سی تب بھنے ہوئے پرندے آوے سے جڑے پھل تے فروٹ دا لگ رہے کچھ بندے پریشان تھی گئے مولی صاحب آئے تھے آدھوں خوش موضوع شروع کر دیتا چونکہ میں اکثر ایک سوچ کیا نا بھئی بندہ دے مزاج کے مطابق نہیں پڑھنا، بندہ دے مزاج کے مطابق نہیں پڑھنا، لطف تائیں شیطان دی گردن دے ہوتے پیر دے کے پروردگار اور رحمان دی رضا دے مطابق پڑھنا ہے۔ فتح میں راضی تھی میں ناراضی تھی میں انہوں نے اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش ہوتی بھئی مہربانہ تک معارف پہنچے، معارف ہے لے اصلا طالبی میں فقط متوجہ کرنا ہوتا ہے جوان کہ اللہ نے انسان کو دولہے دی حیثیت عطا کی کینے آواز پروردگارہ نے یہ انسان اس پوری کائنات کو میں تیرے واسطے مسخر کیتا ہے، پوری کائنات کو تیرے واسطے بنائے، اے زمین دا فرش تیری خدمت واسطے، آسمان دا نیل گوں شامیانہ تیری خدمت واسطے، تارہ بھری رات مزین کیتی میں تارہ نال اس رات کو تیرے سکون واسطے، حضرت انسان زمین تیرے واسطے، فرش تیرے واسطے، آسمان تیرے واسطے، حواما تیرے واسطے، درختن آئیغن لشاربین، کوڑے اوزاد کے لیے ذات ساوے ساوے بھاگوں اور پیلے پیلے بھوکوں، گوبر تے خون تے درمیان اچھوں تیرے واسطے چٹے تے سفید تے شفاف دودھی تبدیل کر کے پیش کریں گی۔ ذرا سوچیں غور کر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن دے وچ کیوں فکر نہیں کریں دے؟ کیا انہاں دے دلوں تے تالے لگے ہوئے؟ حضرت انسان دل تے تالے نہیں لگے ہوئے، دماغ تے تالے نہیں لگے ہوئے، لہذا سوچ اور التفکر الساعہ افضل من 40 او 70 سنہ، معصوم فرمانے ایک لمحے یا لحظے دی فکر 40 یا 70 سال دی عبادت کو افضل ہے۔ اگر کہیں جوان فکر چکی تھی میں دعوت فکر بھی لینا، اگر کہیں جوان فکر کی تھی ماشاءاللہ تو سارے ہدایت یافتہ تشریف فرماؤ، ممکن ہے کہ ہدایت نہ ہوئے تے ہدایت کی منجے تھوڑے مجالس سے آزاد کرامن کا ہدف پورا میرا اتنا سفر کر کے 5 دہاڑے تمہاری خدمت وچ آمن کا ہدف اور مقصد انشاءاللہ پورا ہوئے سے اگر کوئی فکر کر کے ان مجلس دے وچ آسی تے جڑا مجلس وچ اٹھسی دائیویں نہ اٹھسی، توبہ کر کے اٹھسی، نمازی بن کے اٹھسی، شراب تو نفرت کر کے اٹھسی، الغرض آسی تا گناہگار ہوسی، جڑا ویسی تا در حسین تو حور بن کے اٹھسی۔ توجہ فرما رہے ہو؟ لہذا انسان سوچے کون ہے وہ ذات یہ سورج کو تیری خدمت اخلا چھوڑا ہے، بلب سورج آلا جیڑا امیر دی فصل کو ہی کو نہیں حرارت، ایم این اے دی فصل کو ہی کو نہیں حرارت، مولانا صاحب دی فصل کو ہی کو نہیں حرارت، ذاکر صاحب دی فصل کو ہی کو نہیں حرارت، عام بندے دی فکر توجہ فرما رہے ہو؟ ہاں
روشنی امیر دے گھر بھی ہو جائے، غریب دے گھر بھی ہو جائے، اور سامعین محترم ایسا بلب اللہ نے لائے کہ اس بلب دا بل کدا مہنے کو نس منگا. آیا کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے جو فلاں دیہاڑے ملک تے اللہ کا فرشتہ میرے دروازے پہ آئے بھئی ایک سورج جڑا کھڑا ہے، ایک بلب جڑا اللہ نے لائے، یہ روشنی پیا لیتا ہے، تیرے اجداد کو لکھتا ہے، تیرے بزرگوں کو روشنی دیتی ہے، لہذا ہے تیرا خاتے میں کوئی بل کا دے. بیدار ہونا بھائی، نہیں بل نہیں منگیا اللہ نے. اور کون ہے وہ ذات جنا سوچا وے ایک کسان میں نے نا تھوڑے مضافات جڑ تے مسافات جڑے بزرگ بیٹھے تائید کرے سو کسان میں تے دانا سٹ کے آندا ہے، روڑی کریندا ہے، ہل مریندا ہے، دانا سٹ کے آندا ہے، دانے دا کہدا سجے تے منہ کہدا کھبے تے منہ کہدا دی لات تے منہ کہدا دی بھار تے منہ. کسان مٹی نیندر سم میں ہے، اطمینان دی نیندر سم میں ہے. کون ہے وہ ذات جیڑی ذات قبرستان نے ہن میں صاحبان فہم کو دعوت فکر پیا دینا. سامعین گرامی خاص توجہات کا طالب، کون ہے وہ ذات مومنین کے کرام مقام فکر؟ کون ہے وہ ذات جو قبرستان زراعت میں مردہ دانے کے سینے پہ نقش حیات چھیڑتی ہے، پھر پودا اگاتی ہے، پھر اس کو سبز رنگ دیتی ہے، پھر اس کو رعنائی عطا کرتی ہے، پھر اس کو مضبوط کرتی ہے، پھر اس کو پروان چڑھاتی ہے، پروان چڑھا کے سکے لگا کے اس میں 100 دانے لگا کے پکا کے تجھ تک پہنچاتی ہے، اور پھر چیلنج کرتا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا زراعت تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ بنے جنے پڑھنے ہیں بھئی 100 بوری کے مالک ہیں بھئی، یہ 100 بوری تھے میں بڑا فن خانہ بھئی زراعت تو سن کی تھی آئی آواز پروردگار کہ میں تو سن صرف دانا سٹ کے لگے آگئے. کون ہے وہ ذات جو مردہ دانے کے سینے پہ نقش حیات چھیڑتی ہے؟ اللہ اکبر. زمین دے اندر دانے کو شگافتہ کرے گی، انسان مٹی نہیں سطح پہ ہوندے پتے کوئی نہیں، لیکن اللہ نے زمین کو انسان کی خدمت اچھلا چھوڑا ہے. یہ خادم ہے، بہترین خادم ہے. بات کرنا نٹھا وے کوئی بندہ گندم تے دانے تے بیج سٹ کے آیا ہوئے تے 6 مہینہ بعد من کے دیکھے تا اچانک گنا تھیا کڑا ہوئے. مونگ پھلی بارے علاقے مونگ پھلی ہو رہی اسی سارے علاقے گنا ہوتا نا گندم ہوتی بزرگ سمجھ سن یقیناً. کوئی بندہ سٹ آیا ہوئے مونگی تے تھئی کھڑی ہوئے مونگ پھلی نہیں تے مونگ پھلی کاشت کی تھی، پھر آخر مونگ پھلی بھی کے جیسی نا توجہ ہے. اور مونگ پھلی کی شکل ہر سال یہ مقام فکر ہے. سوچنے کی بات ہے کون ہے وہ کاریگر، اتنا حسین کاریگر. زائدہ مونگ پھلی دا ہر سال میرے بھی 60 سالہ بزرگا کے پہلے زمانے کے مونگ پھلی کا رنگ سابہ ہوتا ہے. توجہ ہے یا کوئی مونگ پھلی کی دانے کی شکل عام نما ہوتی ہے کہ عام ہوتا ہے. مونگ پھلی کی دانے کی شکل پہلے زمانے 60 سال پہلے سیب کی شکل عام ہوتی ہے نہیں، جیڑی 60 سال پہلے شکل ہے آج 60 سال بعد ہوا شکل. اس کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ کوئی ذات کے موضوع کیوں بدل دینا تاکہ جوان متوجہ ہوئے اپنے گفتگو کو یا آرائش کو. کون ہے وہ ذات جیڑی ذات زمین دے اندر دانے کو شگافتہ کریں دی اور ہر سال اسے شکلی جیڑی شکلی پچھلے سال گندم کو رکھا ہے گندم دارا ہوا ہے یہ دیکھ کہ اس سال بدل کیا سی بندہ مشوش ہو سی پریشان ہو سی گندم ہی ہے یا نہیں. ساختی ہوا چھوٹا جنہ دانا اور چھوٹے جنہ دانے کا محتاج کا چھوڑے نہ لنے جب تک انسان پیسے نہیں وقت کئی مراحل گزرتا ہے کئی مراحل گزر کے انسان تک پہنچتا ہے. لہذا حضرت انسان سوچ افلا یتدبرون افلا یتفکرون اللہ نے عقل عطا کی تھی تک پوری کائنات کا حضرت انسان میرا مخاطب تم ہے تک پوری کائنات کا سردار بڑا ہے اشرف المخلوقات ہو مردہ تاج حضرت انسان دے ساتھ تے سجا چھوڑے سے. آخر کیوں انسان سونا ڈھیرے اگرچہ سونا ہے جو اللہ نے قرآن قسمہ کھا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور اس شہر کی قسم جس شہر میں میرا نبی خرامہ خرامہ چلتا ہے. بیدار ہونا ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی اس حضرت انسان کی خلقت کے بعد. فرمایا فتبارک اللہ 18ویں پارے اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. آئے اللہ تک مبارک ہوئے جو سونی شہ حضرت انسان. اللہ نے انسان سوچ اللہ نے
تے کو بڑھوان تو بعد سب سے ملائکہ دے اندر فخر کیتے ہیں. اور کیوں اشرف بڑا چھوڑے؟ پوری کائنات کو تیری خدمت اچلائے، سورج، زمین، پوری کائنات، آسمان، رات، دین تیری خدمت اچھے. اور ایسے خادمین اپنی ڈیوٹی ذرہ برابر کوتا ہی نہیں کرے تھے. کہنا لکھا بے سورج کل مثلا طلوع ہونا سورج 5:32 تھے تے نہیں مگر انتظار کیا کرے تو 12:30 بجے اچانک پہنچ گئی. نہیں، ایسا خادم اللہ نے بڑھائے کہ ایک سیکنڈ نہ پہلے طلوع کرے دے نہ بعد غروب کرے دے. یعنی کوئی ذات ہے ناظم الامور ذات، مدبر کائنات ذات، اور وہ کون ہے؟ بولو جماعت. اللہ جڑا علی دا خالق ہے، جڑا آدم دا خالق ہے، جڑا موسیٰ نوح دا خالق ہے، پوری کائنات دا خالق ہے، سبحان ذات ہے، مبرہ ذات ہے، منزہ ذات ہے، لا متناہی ذات ہے، جڑا اس چشم عادی کے ذریعے اور اس عقد وچ آئے نہیں سکتی ہو ذات، پاکیزہ ذات، یعنی توصیف انبیاء بیان کی تھی، اولیاء بیان کی تھی، اوصیاء بیان کی تھی، حتیٰ ضرباں چلدیاں رہ گئیاں، وقت کی زبان میں انہیں ذکر جاری ہے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. تیر چلتے رہ گئے، تلوارہ چلدیاں رہ گئیاں، پتھر لگتے رہ گئے، انبیاء آئمہ درس کے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. شکر للہ الحمدللہ رضا بقضائے و تسلیما لامرے. عزیزو آؤ معرفت پروردگار پیدا کرو، معرفت خالق پیدا کرو. مقصد انسان کی خلقت کا کیا ہے؟ عبادت کرے انسان، اور معیار عبادت کرا بلندی سی جڑا معیار معرفت بلندی سی. اللہ کی ذات عادل ہے نا، بولے سو سارے صاحبان عادل ذات ہے، کوئی شک نہیں، سارا عقیدہ ہے. اصل پڑھتے ہیں پہلا اصول توحید، دوسرا عادل. اللہ کی ذات ہے عادل. اچھا کیا وجہ ہے؟ ایک شخص کی ہوئی ہے جہاں متعلق نبیہ نے سنان میں فرمایا ضربت علی فی الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی دی خندق علی ہڑے لگی ہوئی ایک ضربت ثقلین دی عبادت تو افضل ہے. غور فرمانا بھائی، وجہ کہ رسول ثقلین خود بھی عادل، انہوں نے اللہ بھی عادل، اور رسول نہ اس وقت تک نطق نہیں کرے تھے جب تک وحی الہی کا نزول نہ ہوئے. ہر کم، ہر فعل، ہر قول اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اللہ کے امر کے مطابق ہے. وقت کیا کیوں علی کی ضرورت؟ کیا علی چچا زادہ نہیں سوجت، علی دامادہ نہیں سوجت، علی بسیمیہ نہیں سوجت؟ سمجھتے پہ ہو یا کوئی نہ نہیں؟ وجہ یہ ہے جو علی معرفت دے اس سینے دا سوارے کائنات دا کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا اس میں. علی معرفت بلند، معرفت اتنی بلند ہے تقاضا کر گئی تمہاری محبت. مولا علی نے در خیبر کو کھاڑے میں ایک بندہ دوڑتا ہے پیغمبر اعظم نے خدمت دی، یا رسول اللہ تمہارے بھائی علی کو نقل کفر نباشد، کوئی جادو ہے. کیوں؟ خلاف معمول بہت دیر تک میں نے داریا علی ہوا دے وچ فضا دے وچ پرواز کرے دے رہے. توجہ، اشارہ کیتا رسول اللہ نے، جا علی کو پوچھ ڈائریکٹ، علی تک دسیس ہے بھئی آخر ماجرہ کے علی کو جادو ہے. آئے مولا مسکرائے دے سوال کی ہے. مولا نے فرمایا عبد خدا معرفت دے جس زینے دا سوار ابو طالب دا پتر علی ہے، اگر کائنات اس زینے تک اور اس معیار تک یعنی معرفت دے معیار تک پہنچ ونیا تک کائنات بھی فضا دے اندر پرواز کرے دی نظر آئے. کیوں فرمایا لو کشف الغطاء مصدد تو یقین جناب ابراہیم اللہ کے خلیل نبی بڑا مقام ہے، اور میں بپا کے تو ہل مکتب جعفریہ دے ایک ادنا دے نمائندہ عمر دے حوالے نال، طالب علم عمر دے حوالے نال اعلان کرنا چاہنا کہ کہیں ایک نبی دا انکار کرنا کفر ہے. کہ ایک نبی دی عظمت کا انکار کرنا کفر ہے. پتہ کافر کی ہے. اللہ نے نبی حضرت ابراہیم بلند مرتبے میں فائز، اللہ نے بلند مقام عطا کیتا، خلیل نبی، لیکن ایک مقام دے اتیادے کرنے بارے کے علاوہ یہ دسا کہ تم مردہ کو زندہ کیوں کریں؟
آواز قدرت ہے اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لے آئے؟ نہیں بھائی لا ایمان تو لے آئے، بل لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم اطمینان قلب چاہنے، علی ابن ابی طالب پہ فرمانے لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر تمام تر حجابات میرے اور خالق کے درمیان ہٹا دیے جائے تو علی کے ایمان اور یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ علی کے ایمان اور یقین میں اضافے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ یقین کی آخری منزل جو ہے اگر وہ فائز ہے تعلیم نے ابھی تک جوانوں جتنا معیار معرفت بلند کی طرح سی اتنا معیار عبادت بلند کی طرح سی۔ حضرت موسیٰ ایک مقام تو گزرتے پیر نہ تھے، ایک بندہ عبادت کیا کریں گا، بڑی سونی عبادت کیا کریں گا، بھائی لا تیرا بندہ بڑی سونے انداز میں تیرے نال محو گفتگو محو کلام راز و نیاز کیا کریں گا۔ آواز قدرت موسیٰ ذرا اتنی معرفت چیک کر۔ جناب موسیٰ نے پوچھے ہاں کیڑے خدا کی عبادت کیا کرنے اپنے اللہ کے بارے کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن موسیٰ فی الحال بھائیاں گالی چھوڑ، ایک ڈیڑا چارہ پیس دے خوبصورت خوبصورت شبنم دے پترے آئے پہن قبل اس دے دنیا دا کوئی بادشاہ خنچر تے سوار تھی کہ آوے دنیا دے کہ بادشاہ دا خنچر کے چارہ کھاوے۔ میں چاہتا ہے ہاں نعوذ باللہ نستجیر باللہ، میں چاہتا ہے ہاں کہ میرا اللہ خنچر تے بے کے آوے تے اللہ دا خنچر کے چارہ ایک ہی معرفت۔ لہٰذا جنہی معرفت بلند کوئی نہیں مدبے یاری عبادت بلند کوئی نہیں۔ عزیز و آؤ انہاں مجالس معرفت پروردگار، معرفت انبیاء، معرفت دین، معرفت امام زمانہ یا معرفت آئمہ بالخصوص معرفت امام زمان حاصل کرنا بہترین منبع اور بہترین سرچشمہ ہے۔ اور انہاں مجالس سے ذریعہ اپنا معیار معرفت بلند کرو، اپنے خدا کو پہچانو، پروردگار کو پہچانو، یعنی بارگاہ علی جیسا مولا جھوک کے فخر کرے تے الہی کفا بفخرا ان تکون لی ربا، میرا اللہ علی کے فخر واسطے کافی ہے جو تو میرا رب ہے۔ وکفا بعزا ان اکون لک عبدا، اور علی کی عزت واسطے اتنا کافی ہے جو میں تیرا بندہ۔ انت کما احب، میرا اللہ تو اوے ہے جی علی چاہتا ہے، فجعلنی کما تحب، میں کو اوے بنا لی ہے تو چاہتا ہے۔ یا علی آؤ عزیزو معیار معرفت بلند کرو، اور کینے معیار معرفت کی بلند کی سی؟ معصوم فرمائے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ معصوم کلیہ دے چھوڑے، شاید دنیا دے دروازہ تو ایک کلام، دنیا دے آئمہ، دنیا دے رہنماں دے دروازے تو زبانہ تو ایسا کلام نہ ملے، چونکہ اللہ نے ساکو وہ ہادی عطا کی جڑے ہادی عبد و معبود کل ملے ہیں، جڑے بندگی دا بہترین اسلوب سے کہنے، بندگی دا بہترین درس دینے۔ آؤ اپنے رب کے بندے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانو عبد بن جاؤ، کس کے؟ اس رب کے جس رب نے تمہیں خلق کیا۔ اور جمانو خدا را بالخصوص یہ تلقین میت کسا نہیں پڑھتے، تلقین میت یہ کو ترجمے نال یاد کر دو۔ بہترین عقیدہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اس انسان کو بڑھا کے بھیجا تھا امتحان کے انسان۔ آسف الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان گمان کرنے دینا امتحان نہ انسان، امتحان کسی پروردگار، امتحان کی دس، لیکن یہ کی مہربانی ہے کہ سوالیہ پیپر کی تعاوت کی دس پہلے جوابیہ پیپر پر آؤٹ کیا چھوڑا، سوال نہ چھوڑے سکیڑ کے تیسر، لیکن سوال بعد ایک تیسر، جواب پہلے نہیں چھوڑے سے تے قبر ایک جڑے لے بندہ سنتا پیوں ہوتا ہے تدفین واسطے محنت ہو رسا مولانا صاحب یہ مومن کے کرے ہے ایک کینچی نما ہاتھ پڑا کے ہی ہاتھ سجے مونے دے بھی کبھی مونے دے کھلیندا جڑے نا ہے فلاں ابن فلاں اسماعیل فام اسے لے کے سوال کہنے سے تلقین دے وچ تیرے کول سوال کسی مان رب کو تمہارا رب کون ہے؟ عزیزو شیعان اہل بیت پیروان مکتب امام صادق بے ساختہ زبان
بولیسی میرا رب کون ہے؟ اللہ جل جلالہ ربی. البتہ وہ جڑا اس کائنات دے اندر وہ اللہ کو جھکتا ہے اور وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جڑا وہ اللہ کو رب منتا ہے، جڑا کتب کو رب منتا ہے تے کتب خالق منتا ہے، ان کے سوال تیس تو ڈائریکٹ اکس میں کتب منتا ہے. لہٰذا اتنا تلقین کو پڑھ لو اور اس کا جواب بھی تھے یاد کر لو. اور آئمہ اہل بیت نے اس رب کا تعارف کروائے، اور نہج البلاغہ پڑھو، آئمہ کا کلام پڑھو، قرآن پڑھو. انشاءاللہ چونکہ ہوں میری گفتگو کامل نہیں ہو سکی، کوشش ہو سی بھئی کل علی عرائس کو معروضات کو آج دی گفتگو دینا رب دے سا. آج اتنے کافی عزیزان محترم، لہٰذا آؤ اپنا معیار معرفت نہ مجالس کے ذریعے بلند کرو، اور اتنے بلند معرفت دے مقام دے ہوتے امام مظلوم توالے آقا میرے آقا فائز پوتر مرا کے ہرا کو آ کے ایڈا بڑا عاشق توحید کائنات کچھ کہنے کی تھا جوانوں بزرگ ہو جیڑا پوتر مرائی کھڑا ہوئے، ہرا مرائی کھڑا ہوئے، مہمان گوائی کھڑا ہوئے، زخم نال چوب ہوئے، کتھے تیرہ دے زخم، کتھے تلواراں دے زخم، اور ایڈا زخمی ہے حسین جو میرے پنجویں امام فرمانے پوتے لجدی مسیو بسنات والابشاب کربلا دی نگری چ لوگاں میرے دارے کو تیرہ نال مارے، پتھرہ نال مارے، اور رومن آلے او مقتل کے کتابہ نسے ہیں دیکھو کچھ نہ لبدانا کربلا دی گرم ریت چاہ کے اکبر دے بابے دے زخماتے سٹھینے ہیں آدھے ہم دیو عجر دی سالت نبی نبوت رہی. اللہ آئے اللہ کریا قبول فرمائے. جوانوں ایڈا بڑا عاشق توحید حسین ریلی نرکس ہے زخمی لبانا راز و نیاز کیا کرتے ہیں اپنے پروردگار دے نال منصوبی نو جملے. میرا اللہ ایک کائنات ایک بھری کائنات کیوں چھوڑیے حسین؟ اقتدار دی خاطر، شہرت دی خاطر، مال و زر دی خاطر نہیں. یہ ساری چیزاں حسین دے دروازے تو ٹھیک رہے طور تے دنیا گنتی ہے. ترکت الخلق ایڈا بڑا عاشق توحید. اللہ اکبر. پھر آپ اس گئے جیڑے میں تلازے میں سفر نہیں تھے انہوں بس تکرار کر رہے ہوں. پھر آپ اس گئے ساکھتا ہیک اگر قضیہ ہو بنے نا تو جوان کو بلے سالا نمازہ بھول میں نہیں ہیں، پردہ دارہ سنت و چادرہ لہ میں نہیں ہیں. آج نماز آج کا سارے نقصان ہو گئے. لیکن حسین ایڈا بڑا عاشق توحید ہے، ذرہ برابر حسین توحید تو ہٹا کوئی نہیں. حسین ابن علی آدھے کرنے ترکت الخلق دورن فی ہوا وَأَيْدَمْتُ الْحَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ. میرا اللہ حسین دنیا چھوڑیے تیرے عشق کی. حسین ایک گنبہ لٹائے اور بھرا مرے مہمان کو ہیں کیوں؟ تاکہ تیری ذات راضی ہو. اللہ آئے قبول فرما. وہ میرا عاشق توحید حسین. عشق کی اگر مثال گرنی ہے اور توحید گرنی ہے، جوانوں کی سار گرنے، معرفت درس گرنے، او کربلا علیہ رحمت اللہ. اللہ اکبر. دین بچا گئے کربلا آلے، دین بچا گئی آل علی. رومن آلے ہو حسین کو بڑا عاشق توحید ہے. ٹھیک ہے تیمم کر کے پانی کوئی نہیں، ٹھیک ہے زخمی ہے حسین، لیکن بعد بھی حسین پترا بیرامہ مہمانہ دیا لاشن کھڑے اے مرد میں کائنات قربان کر چھوڑا. بیرا مارے گئے، پتر مارے گئے، مہمان مارے گئے، ہیت پریلیاں دی تسیح ہے محمد دی دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کربلا دی گرم ریت تے آکے آدھی گھڑی ہے میرا اللہ. ایک امام دی دھیاں، دو امامہ دی بھینا، عالمہ غیر معلمہ ماں دی دھیاں، مسئلہ شریعت تو آشنا، مستور نماز پڑھے ہوتے سر تے چادر ہوئے. میرا اللہ میری مجبوری ہے بغیر چادر دے میری نماز قبول. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. کرو پیاری بھائی مکان دی اللہ تورا پوچھا قبول فرمائے. شکیب کرو مکانیوں کہنا ہک تور بنے نا لوگ پرچانیاں دینن. اگر کوئی جوان تور بنے دشمنیاں بھول وینن آنن آدھے تھارے جوان دے بڑے ارمان ہیں. ایک کیوں ودے رونے کیوں ماتم بدے کرنے دنیا اللہ کو نسنا چاہنا. لوگاں مدینے چی عجب رنگیچ پرچائے تے کربلا چی عجب رنگیچ پرچایا نے.
11 ہجری کو پورائی اللہ دا نبی محمد مصطفیٰ ان دی دھی کو جڑا پرچایا نے تے ان پرچایا نے جو زہرا دے دروازے تو آگے دے شولے کو لگ پائیں. واہ بھائی واہ بھائی واہ. اللہ پرسا قبول کرے بھائی, شرما کے نہ روئے بھائی. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. او ماتم دارو عزادارو جڑتے مضافات دے شریف عزادارو, ماں کو پرچایا نے ان پرچایا نے جو ہاتھ پہ لٹے آگے آئی آدھی اللہ معجل وفاتی سریعہ, میں نے اللہ میری موت جلدی بھیٹ, میں دنیا دے روپا تو تھک پئی. واہ بھائی واہ بھائی واہ. اور تھی پرچایا نے عجب رنگی پرچایا نے کہہ نہیں آتا حسین دے ٹور ونڈن تو بعد, اکبر دے ٹور ونڈن تو بعد, قاسم دے ٹور ونڈن تو بعد, او جوانو کہہ ہی مسلمان کوفی دے شامی نہیں آتا علی دی تھی تلے اکبر دے ارمان. ذہن ملا میں اللہ دے ناتے علی دی تھی تلے عباس ارمان دے ارمان. نہیں کہہ نہیں پرچایا, پرچاونی نیتی نے تا عجب رنگی پرچاونی نیتی نے کی میں پہلے کٹھانے تا ایڈی کٹھانے او اولاد آلے جو 6 ماہ دے لال کو ایک بار نہیں تائے بار ذمہ جاگی. واہ بھائی واہ, اللہ تو بس رکھے گا. بات لٹا نے پرچاونی دا انداز دیکھو, لٹا نے تا این لٹا نے جو حسین دی 4 سالہ دی دین دے دور میں بیچے. لٹا نے تا این لٹا نے روڑا لے او لٹے دیاں تے رو دیاں. محمد دی دی پوچھے کمینہ لٹے دئی ہے تے رو دئی ہے یا لٹ نہیں یا رو نہیں. واہ بھائی واہ, شرما کے روئے منظر بڑھے. آدھے بی بی لٹے دائی وجہ تو ادا جے میں نہ لٹا تا کوئی اور لٹ ایسی. بی بی آدھی تے روندہ کیوں ہے, آدھے اے دے غریب ہو گئے جی میں لٹے دے ودے ہیں روکڑا لا. واہ بھائی واہ, شرما کے نہ روئے اللہ تعالیٰ پرسا قبول فرمائے. جی میں لٹے دے ودے ہیں ان انداز اچ لٹا نے حضرت مختار دے دربار شرفا دا مجمع جنا کھولی آئی. مختار پچھائی ملونا کربلا دی نگری کیڑا ظلم کی تائی. آدھے مختار دا پچھ مرو ایسے آدھے کربلا دی نگری ماں اینیا غریب ہو گئی آئین. ماں غریب ہوئے یا امیر ہوئے جڑے جوان بیٹھے وے سمجھائی ونجا جلدی نہ گزرگا. غریب ہوئے یا امیر ہوئے بال گوا تماچا مرین دیئے پر غیر کو نہیں مارن دے دیئے. ملولا دے کربلا دی نگری سماوہ دے سامنے پتران و تماچے مرے میرے. واہ بھائی واہ, سوائی غم دے دنیا دا غم نہ دیکھو. ماتم دارو آدھے مختار اگلا ظلم جڑا میں کیتائی جگر پہ ہاتھ رکھے. جڑے سید بیٹھے ویندے اہلِ درد معاف کر چھڑے آئے. آدھے جڑا خیمے لٹی دے خیال میں نٹھے ایک بیمارے جڑا چمڑے دے بستر تے سنٹھا ہوئے میں ماں دے سامنے. بیمار دے بستر جہاد پائے تے بستر کو جھٹکا دیتا ہے. بیمار زمین تے جڑے دیوے ماں دے نکڑی آئی. آدھی ایسا دی خاندانی سخاوت جان دے اور مانگل میں آدھے چھوڑا. ماں دے سامنے بیمار پترا دی توہین. واہ بھائی واہ, اجرکم اللہ روڑا لے لٹنے وقت پر جامنی دیتی نے لٹن دے بعد ظلم نے چھوڑا. عزادارو لٹن دے بعد انہ کمینہ علی دیا دیا دے خیمہ کو بھا لئیے. ان لائنے جی میں شکاری جنگل کو بھا لیتا ہے. اونجا پہاڑ نبوت دیا مچھلیاں دریائے وحدت دیا. عزت لے آگی میں باہر نہیں آئیاں. پہلے اٹھائیں تیتا بیمار امام آئی. علی دی ودی دیا دیئے سجاد جیپ پہ اما ایک مسئلہ دسا. آپ عالم غریب علم ہے مسئلہ کیڑا کچھ نہیں ہے. دکھائے میں نے آلے
پاسے جوان دی زندگی دراز ہوئے بھائی جوانو وستے رہو مسئلہ کیڑا کچھ دیئے بی بی علیہ میں کونڈسا تو وقت امام میں جل مرا ہاتھ جوانوں پکڑ لو میں جل مرا سیدہ دے علیکن بالفرار جکل دموں کر وجو بی بی علیہ آنکھ بھال میں دو دیکھ اور میرے سارت چادر کوئی نہیں میں علی دی دیئے بار غیر محرم صدقے میں شرم کر کے نہ روئے زندگی دی خبر کوئی نہیں روبنا لے آؤ سیدہ دے پھوپی اماں ترتیب میں رسینا کیڑی ترتیب چہرے دا پردہ والا نال والا دا پردہ خواہ کے کربلا نال ترتیب بنا کے اگو فضا دی کانٹے عالیہ دی پیشانی عالیہ دی کانٹے بی بی رقیہ وقت بی بی ام کلثوم دے باہر آئی ہے نروڑا لے حالت کیڑی آئی ہے میرا بارواں امام اس سے وقت کو یاد کر کے روتا ہے آدھے بنیا دادیا جدہ شام غریبہ جلدے بلدے خیمہ چوارے لائے حالت کیڑی آئی لاتمات الوجود وناشرات الشور وندوال کلے صدقے اللہ کرے میں پڑھ سکا تو سن سکے اور چہرے تے ماتم کرے دیا ہے کوئی نہ دیا محمد کوئی نہ دیا علیہ او جمانہ اور راویہ دے میں نہدہ کھڑائے دینا پال کیے ایک مزدور دیری جلدی ہوئے خیمہ دے قریب آدھیے وقت پچھا ہٹ دیئے ول قریب آدھیے وقت پچھا ہٹ دیئے میں آکے کوئی قیمتی شے میں نہ تے چاہ دینا ساتھ چاہے تیرے کے میرے علیہ پاسے آگے دینا آگ دے قریب آیا سے گواد گیا میں آکے بی بی کوئی قیمتی شے چھوڑ دے بھاڑا سے گواد گئے آگے جلدی نال بھاج داخل ہوئیے دنولیے کڑتے بیمار آدھیے حسین تے اکبر جایا میرے دیکھ میں سجاد صدقے ایک منظر ہو بتاؤ ایک منظر ہو رومڑا لے خیمے جل گئے ایہاں علی دی محرم کو گئے لیکن حسین دا محرم کو گیا علی دی دا محرم کو گیا کوئی نہیں ہے رومڑا لے آئیا علی دی دیدہ دنیا تو تری آئی تے فضا وصل پہنی ویدی آئی ایک چیخ بلند آئیے جگر تے ہاتھ رکھا ہے پتھری بھٹو میں نہیں روایت تے ایک چیخ بلند آئیے سجاد کچھ دن اماں دسا میری پھوپی دے گیرے تندرو آئی فضا دیے سجاد تو وقت امام ہے میں کو دسا تیری پھوپی دے بازوان تے نیلے نشان صدقے بھائی صبر کرا میں نلاقی جملہ ممبر چھوڑے دا پیا مومنہ دے دل نازے کونن پڑھنا چاہنا عملے کے نکانا پڑھتا اتنا عبادت واسطے کافی ہے رومڑا